بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انبیاء کرام اور اس کی قومیں، اس ہماری سیریل میں 13 نمبر قسط میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کے حکم کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ تو دوستو، جب تمام ملائکہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا اور شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم دیا، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 میں بیان آیا۔ اور ہم نے فرمایا، اے آدم، جس کا ترجمہ ہے 35 نمبر سورہ بقرہ کی آیت میں، اور ہم نے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، اور اس جنت میں سے جہاں سے چاہو خوب کھاؤ، اور اس کے درخت کے قریب ایک درخت کے قریب نہ جانا، ورنہ تم حد سے بڑھنے والوں میں شمار ہوں گے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد جنت میں رکھا گیا۔ جنت کس جگہ واقع ہے، اس میں علماء کی مختلف آراء ہیں۔ علامہ سعید احمد سعید محمود الوسی حنفی فرماتے ہیں کہ جنت کے متعلق فرمایا گیا کہ اس کو قریب کر دیا گیا، اور دوزخ کے متعلق فرمایا گیا اس کو ظاہر کر دیا گیا، یعنی اس کو دکھایا گیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جنت اہل محشر کے قریب ہوگی اور دوزخ کو دور سے دکھایا جائے گا۔ ابن کمال نے یہ کہا ہے کہ جنت کی جگہ ارض محشر سے بہت دور ہے، اس لیے فرمایا اس کو متقین کے قریب کر دیا گیا، اور دوزخ کی جگہ ارض محشر کے قریب ہے، اس لیے فرمایا اس کو زہر کر دیا گیا۔ ایک قول ہے، یہ مشہور قول پر مبنی ہے کہ جنت آسمان میں ہے اور دوزخ زمین میں ہے، اور قیامت کے دن جب زمین کو پھیلا دیا جائے گا، اس کی گولائی کو ختم کر کے اس کو پھیلا دیا جائے گا، کیونکہ قرب اور بعد کا معاملہ اسی وقت ظاہر ہو سکتا ہے۔ اور یہ امر واضح رہے کہ جنت کا آسمان میں ہونا ان امور سے ہے جن پر اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے، اور اس میں ان کا کوئی قابل ذکر اختلاف نہیں ہے، لیکن دوزخ کے زمین کے نیچے ہونے میں توقف ہے۔ علامہ جلال الدین سویتی نے الداریہ میں کہا ہے کہ ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ جنت آسمان میں ہے، اور دوزخ کے متعلق ہم توقف کرتے ہیں۔ دوزخ کس جگہ پر ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس باب میں مجھے کوئی ایسی حدیث نہیں ملی کہ جس پر تجھے اعتماد ہو۔ اور ایک اور قول ہے، دوزخ زمین کے لیے نیچے ہے۔ علامہ سویتی کا کلام ختم ہوا، زمین کو پھیلا کر اس کا گولائی کو ختم کر دینا یہ بعض کا قول ہے۔ امام قرطبی نے التذکرہ میں بخصرت حدیث مبارکہ کو نقل کرنے کا بعد یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک اور زمین کو پیدا کرے، چاندی کی ہوگی اور سفید ہوگی، جس پر کوئی ناحق خون نہ بہایا جائے گا اور نہ کوئی ظلم کیا ہوگا، اور ارض محشر سے دوزخ کے قریب اور جنت کے بعید ہونے کے متعلق اولا یہی ہے کہ یوں کہا جائے کہ پل صراط کو عبور کرنے کے بعد جنت تک رسائی ہوگی، اور صراط دوزخ کی پشت پر رکھا ہوا ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے، پس پہلے دوزخ تک پہنچنا ہوگا، پھر پل صراط کو عبور کرنے کے بعد جنت تک رسائی ہوگی، اور یہ دوزخ کے قریب ہوگی۔ جنت کے بعید ہونے پر واضح دلیل ہے۔ پھر اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنت کو اس کی اصل جگہ سے ارض محشر کے ساتھ منتقل کیا جائے گا، کیونکہ اس آیت میں فرمایا کہ جنت متقین کے قریب کر دی گئی ہے، اور حدیث مبارکہ میں جنت کو منتقل کر دیا گیا۔ ہاں، حدیث میں دوزخ کو نقل کرنے کا ذکر ہے، کیونکہ التذکرہ میں ہے، امام مسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا کہ اس دن دوزخ کو لایا جائے گا، اس کے ساتھ 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کے ساتھ
70,000 فرشتے ہوں گے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ دوزخ کو اس کی اصل جگہ سے لایا جائے گا۔ بہرحال آیت الشرع نمبر 90 تا 91 کا تقاضا یہ ہے کہ قیامت کے دن جنت کو متقین کے لیے ارض محشر کے قریب لایا جائے گا اور دوزخ کو دکھایا جائے گا۔ علامہ قرطبی نے اس آیت کی یہ ترویج کی ہے کہ دوزخ کی پشت پر پل صراط کو بچھا دیا جائے گا، سو پہلے دوزخ سے گزرنا ہوگا اور پھر جنت تک رسائی ہوگی۔ حدیث میں تصریح ہے کہ جنت آسمانوں کے اوپر اور عرش کے نیچے ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں اور ہر 2 درجوں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین میں فاصلہ ہے، اور فردوس جنت کا سب سے اونچا درجہ ہے، اور اس سے جنت کی 4 نہریں نکلتی ہیں، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے۔ بس جب اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو اس کا سوال کرو۔ جنت وہ مقام ہے جہاں جنتی ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ اس کے متعلق کئی حدیث مبارکہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکن طیبہ فی جنات عدن کے متعلق سوال کیا گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتیوں کا ایک محل ہے، اس میں سرخ یاقوت کے 70 حویلیاں ہیں، اور ہر حویلی میں سبز زمرد کے 70 گھر ہیں، ہر گھر میں 70 تخت ہیں، ہر تخت پر ہر رنگ کے 70 بستر ہیں، ہر بستر پر بڑی آنکھوں والی ایک گوری بیوی ہے، ہر گھر میں 70 دسترخوان ہیں، اور ہر دسترخوان پر 70 قسم کے کھانے ہیں، ہر گھر میں 70 خدمتگار ہیں، اور ہر مومن کو ہر صبح اتنی قوت دی جائے گی کہ وہ ان تمام چیزوں کو سرو کرے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 جنتیں چاندی کی ہیں، جو جنتیں چاندی کی ہیں، ان کے برتن اور ان میں جو کچھ ہے وہ چاندی کا ہے، اور 2 جنتیں سونے کی ہیں، ان کے برتن ان میں جو کچھ ہے وہ سونے کا ہے، لوگوں کو اور ان کے درمیان صرف کبرائی کی چادر ہے جو اللہ تعالیٰ کے چہرے پر عدن میں ہے۔ صحیح بخاری کی 4878 کا ہم نے ذکر کیا۔ ایک اور روایت میں ہے، حضرت عبداللہ بن قیس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 488 میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے لیے جنت میں کھوکھلے موتیوں کا ایک خیمہ ہے جس کا طول 60 میل ہے۔ اور ایک روایت میں ہے، سنن الترمذی کی حدیث نمبر 2530 میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں میں زمین اور آسمان جتنا فاصلہ ہے، اور فردوس ان میں سے سب سے بلند درجہ ہے۔ اس سے جنت کے 4 دریا نکلتے ہیں، اور اس کے اوپر عرش ہے۔ پس جب اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3327 میں، کہ جو پہلا کرو جنت میں داخل ہوگا، اس کی صورت 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوگی، پھر جو ان کے قریب ہوں گے ان کی صورت چمکدار ستاروں کی طرح ہوگی، وہ پیشاب اور پخانہ نہیں کریں گے، نہ تھوکیں گے، اور نہ ان کے ناک نکلے گی، اور ان سونے کی کنگھی ہوگی، اور ان کا پسینہ مشک کی طرح ہوگا، اور ان کی انگیٹھیوں میں عود سلگتا ہوگا، ان کی بیویاں بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ان سب کی تخلیق ایک شخص کی طرح ہوگی، وہ سب اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوں گے، جن کا تو آسمان میں 60 گز کے برابر ہوگا، جن کا قد آسمان میں 60 گز کے برابر ہوگا۔ حضرت ابو سعد خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 2582 کا ہم ذکر کر رہے ہیں، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل جنت میں سے ادنا شخص وہ ہوگا جس کے 80,000 خادم ہوں گے، اور اس کی 72 بیویاں ہوں گی،
اور اس کے لیے موتی زمرد یاقوت کا اتنا بڑا گنبد بنایا جائے گا جتنی جابیہ اور سنا میں مسافت ہے۔ ایک اور روایت ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ممبر پر کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ جنت میں سب سے کم درجہ کس شخص کا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ایک شخص ہوگا جو تمام جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کے بعد جنت میں جائے گا، اس سے کہا جائے گا جنت میں چلے جاؤ۔ وہ شخص کہے گا اے میرے رب میں جنت میں کہاں جاؤں؟ جنت کے محلات اور مناصب پر تو لوگوں نے پہلے ہی قبضہ کر لیا ہے۔ اس سے کہا جائے گا کہ کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ تم کو جنت میں اتنا علاقہ مل جائے جتنا دنیا میں کسی بادشاہ کے ملک کا علاقہ ہوتا ہے؟ وہ شخص عرض کرے گا اے میرے رب العالمین میں راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اسے ارشاد فرمائے گا جاؤ یہ علاقہ لے لو اور اس کا 5 گنا علاقہ لے لو، اس کے علاوہ وہ چیزیں بھی لے لو جو تمہارے دل کو پسند آئے اور تمہاری آنکھوں کو اچھی لگے۔ وہ شخص کہے گا اے رب العالمین میں راضی ہوں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اور جن لوگوں کا جنت میں سب سے بڑا درجہ ہوگا وہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ گروہ، یہ وہ گروہ ہے جس کو میں نے پسند کرے اور ان کی عزت و کرامت میں مہر لگا دی، اور ان کو وہ نعمتیں ملیں گی جن کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی کے ذہن میں اس کا تصور آیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان نعمتوں کی تصدیق قرآن مجید کی اس آیت میں ہے، سورہ سجدہ آیت نمبر 17 میں۔ کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے کیا کیا نعمتیں چھپائی ہوئی ہیں۔ تو دوستو اس کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔